ایپیسوڈ 95۔ میں دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے میں نے پلک جھپکتے میں ان دونوں کو ہوش و خرد سے آزاد کر دیا۔ پھر میں نے احمد علی کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھایا تو وہ سہم کر بولا، اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اب تک وہ بہت رونت سے بات کرتا آیا تھا مگر اب اس کے لہجے میں وہ پہلا سا طمطراق نہیں تھا۔ مجھے پیٹر کا پتہ چاہیے، میں نے غرا کر کہا۔ میں نہیں جانتا کہ پیٹر کون ہے مگر دلاور نے اسی کا نام لیا تھا۔ پیٹر؟ گلوریا نے حیرت سے دہرایا، یہ کون ہے؟ یہ تو احمد علی ہی بتائے گا کہ پیٹر کون ہے اور وہ میرا دشمن کیوں ہے۔ پھر میں احمد علی سے مخاطب ہوا، اب شروع ہو جاؤ۔ تم نے تو مجھے پولیس کے حوالے نہیں کیا مگر میرے ہاتھ اتنے ثبوت لگے ہیں کہ میں پریس کے ذریعے تمہیں عوام کے سامنے ننگا کر سکتا ہوں، پھر ماشاءاللہ گورنمنٹ تم سے خود ہی نمٹ لے گی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ احمد علی ہکلا کر بولا، میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں اس بحث کو چھوڑو، مجھے پیٹر کا ایڈریس چاہیے۔ میں تمہیں اس کا ایڈریس دے دوں گا مگر تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ وہ UN کے ایک ادارے کی طرف سے حکومت کی درخواست پر یہاں آیا ہے۔ حکومت نے اسے کسی پروجیکٹ کے لیے خصوصی طور پر یہاں بلایا ہے۔ وہ کراچی میں رہتا بھی نہیں ہے، اس کا قیام اسلام آباد میں ہے۔ تم مجھے صرف اس کا پتہ بتا دو۔ میں نے کہا اور جیب سے اپنی ڈائری نکال لی۔ اس نے بلا جھجک مجھے پیٹر اور اس غیر ملکی ادارے کا پتہ بتا دیا جو دنیا بھر میں انسانیت کی خدمت کر رہا تھا۔ احمد علی واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا۔ پیٹر کے خلاف کچھ ثابت کرنے میں مجھے دانتوں پسینہ آ جاتا۔ ممکن ہے اپنی تمام تر کوشش کے باوجود میں اس کے خلاف کچھ بھی ثابت کرنے میں ناکام رہتا۔ یہ بہرحال بات کا مسئلہ تھا۔ میں نے سوچا کہ احمد کو ناکارہ کر کے اسے چھوڑ دوں گا مگر اچانک میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے ناکارہ کرنے کے بجائے میں اپنے مقصد کے لیے استعمال کروں گا۔ اس کے خلاف میرے ہاتھ ایسے ثبوت لگے تھے کہ نہ صرف ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے وہ تباہ ہو جاتا بلکہ اس کی گردن میں پھانسی کا پھندا بھی ہوتا۔ وہ خاصا بارسوخ شخص تھا اور میرے بہت کام آ سکتا تھا۔ دلاور، احمد علی کو کھول دو۔ پھر میں احمد علی سے مخاطب ہوا، میں صرف تمہیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آئندہ مجھے ڈبل کراس کرنے کی کوشش مت کرنا اور میں جو کچھ کہوں اس پر بلا چونچرا عمل کرنا، ورنہ ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ فائلیں تمہارے پاس ہیں۔ جب تک وہ فائلیں تمہارے پاس رہیں گی میرے سر پر تلوار لٹکی رہے گی۔ دلاور نے جلدی سے احمد علی کو کھول دیا۔ اس معاملے میں کہیں بھی میرا یا گلوریا کا تذکرہ نہیں آئے گا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اور ہاں، میں نے کچھ سوچ کر کہا، اگر دلاور کو بھی اب کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ دار بھی تمہیں کو میں سمجھوں گا۔ پھر میں گلوریا کی طرف گھوما، چلو گلوریا۔ ہم لوگ ابھی برآمدے میں نکلے ہی تھے کہ گیٹ کی طرف سے فائر ہوا اور گولی میرے سر کے بالوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ میں پھرتی سے زمین پر گر گیا۔ گلوریا اور دلاور نے بھی میری تقلید کی۔ میں نے احمد علی کے پاس سے برآمد ہونے والی فائلوں اور دیگر کاغذات کا تھیلا ایک بریف کیس میں رکھ لیا تھا۔ وہ بریف کیس اس وقت میرے ہاتھ میں تھا۔ گلوریا مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر لیٹی ہوئی تھی مگر کوریڈور میں اتنی روشنی تھی کہ میری نقل و حرکت بہت آسانی سے دیکھی جا سکتی تھی۔ کوریڈور کے دونوں سروں پر تیز روشنی والے بلب روشن تھے۔ میں نے ریوالور نکالا اور نشانہ لے کر باری باری دونوں بلب توڑ دیے۔ فوراً ہی کوریڈور میں تاریکی چھا گئی۔ میں سینے کے بل رینگتا ہوا تیزی سے گلوریا کی طرف بڑھا اور بولا، تم یہ بریف کیس لے کر یہاں سے نکل جاؤ، میں ان لوگوں کو الجھائے رکھوں گا اور بعد میں آ کر تم سے ملوں گا۔ مگر میں جاؤں گی کہاں؟ ہمارا ہوٹل بھی تو دشمنوں کی نظروں میں ہے۔ تم یہاں سے بابا سائی کے بنگلے پر چلی جاؤ، میں بھی بعد میں وہیں آ جاؤں گا۔ اچانک کئی فائر ایک ساتھ ہوئے۔ میں نے ہیجان خیز لہجے میں گلوریا سے کہا، سوچنے کا وقت نہیں ہے، یہ بریف کیس لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اس بریف کیس میں اتنے اہم ثبوت ہیں کہ ہم ان کے ذریعے نہ صرف احمد علی بلکہ کئی اور معزز لوگوں کو بھی بے نقاب کر سکتے ہیں۔ اچانک مین گیٹ کی طرف سے ایسی آوازیں آئیں جیسے کئی آدمی اندر کی طرف کود رہے ہوں۔ میں نے یوں ہی اندھا دھند گیٹ کی طرف 2-3 فائر کر دیے، پھر دلاور نے بھی میری تقلید میں رائفل سے 2 فائر کیے۔ اس سے اتنا فرق پڑا کہ حملہ کی پیش قدمی رک گئی۔ گلوریا اندھیرے میں رینگتی ہوئی بنگلے کی پشت کی طرف بڑھی اور تھوڑی دیر بعد اس کا حیفلہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے حملہ آوروں کو الجھانے کے لیے کئی فائر ایک ساتھ جھونک دیے اور تیزی سے اپنی جگہ تبدیل کر لی۔ دلاور بھی مسلسل فائرنگ کر رہا تھا اور ہر فائر کے بعد پھرتی سے اپنی جگہ بدل لیتا تھا۔ وہ ہر طرح سے تربیت یافتہ اور لڑنے بھیڑنے کے فن میں طاق تھا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ گلوریا کو نکلنے کا موقع مل جائے۔ چند لمحوں کے لیے وہاں بالکل سناٹا چھا گیا۔ حملہ آوروں کو بھی شاید احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایمونیشن ضائع کر رہے ہیں۔
اچانک سناٹے میں کسی گاڑی کا انجن اسٹارٹ ہوا، پھر گاڑی اسکریچنگ کرتی ہوئی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ میں نے سکون کا طویل سانس لیا۔ یہ گلوریا کا مخصوص انداز تھا۔ وہ جب بھی اجلت میں ہوتی تھی گاڑی ایسے ہی چلاتی تھی۔ کوئی گیٹ کی طرف سے چیخ کر بولا، پکڑو، دیکھو وہ نکل گیا ہے۔ میں نے آواز پر نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ دوسرے لمحے کوئی اذیتناک انداز میں کراہا اور باہر سے پھر دھواں دھار فائرنگ ہونے لگی۔ میں کھسکتا ہوا دلاور کے نزدیک پہنچا اور اس سے کہا، اب تم بھی یہاں سے نکل جاؤ، میں ان لوگوں کو روکتا ہوں۔ مگر آپ؟ میری فکر مت کرو، میں بعد میں نکل آؤں گا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، تمہارے پاس ریوالور ہے؟ اس نے ہنس کر کہا، میرا ریوالور تو آپ نے پہلے ہی نکال لیا تھا۔ اچھا، یہ ریوالور لو اور رائفل مجھے دے دو۔ میں نے جیب سے دوسرا ریوالور نکال کر اسے دے دیا۔ مجھے ابھی رائفل کی ضرورت پڑے گی۔ مجھ سے ملنا ہو تو آپ لی مارکیٹ کے دربار ہوٹل پر آ جائیں، وہاں کسی سے بھی میرے بارے میں پوچھیں گے تو وہ آپ کو میرے پاس پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر دلاور نے رائفل مجھے پکڑائی اور خود اندھیرے میں اسی طرف رینگ گیا جدھر گلوریا گئی تھی۔ ابھی اس کا دھندلا سا حفلہ میری نظروں سے اوجھل ہوا ہی تھا کہ اچانک پورا لان روشنی میں نہا گیا۔ بنگلے کی باؤنڈری وال پر، گیٹ کے نزدیک، برآمدوں کے سروں پر، ہر طرف باوردی فوجی کھڑے تھے۔ بس کامران، اچانک ایک آواز آئی، مقابلہ کرو گے تو مارے جاؤ گے، اسی لیے خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ آواز شاید ان کے کسی آفیسر کی تھی۔ میں نے رائفل پھینکی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ چند فوجی جوان رائفلز تانے آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگے۔ ابھی وہ لوگ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر تھے کہ میری پشت کی جانب سے کوئی رائفل گرجی اور وہ سرچ لائٹ ناکارہ ہو گئی، جس کی وجہ سے لان میں دن نکل آیا تھا۔ میں پھرتی سے زمین پر لیٹا اور قلع بازیاں کھاتا ہوا ڈم ڈم کی اس باڑ کی طرف چلا گیا جدھر دلاور اور گلوریا گئے تھے۔ لان میں کئی ٹارچیں روشن ہو گئی تھیں۔ مجھے یہ تو اندازہ تھا کہ سرچ لائٹ کو نشانہ بنانے والا میرا ہمدرد ہے، مگر ساتھ ساتھ مجھے یہ خطرہ بھی تھا کہ وہ ہمدرد کسی آرمی والے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر مجھے گلوریا کی سرگوشی سنائی دی، ادھر آ جاؤ کامران، جلدی نکلو۔ میں نے الٹی قلع بازی کھائی اور پھرتی سے اس کے ساتھ نکل گیا۔ باہر پولیس کی ایک موبائل کھڑی تھی۔ موبائل دیکھ کر میں ٹھٹکا تو گلوریا نے سرگوشی کی، چلے آؤ، یہ موبائل میں لائی ہوں، اس کا ڈرائیور اندر بے سود پڑا ہے۔ میں موبائل کے پچھلے حصے میں لیٹ گیا۔ گلوریا نے گاڑی اطمینان سے نکالی اور روڈ پر آتے ہی پوری رفتار سے دوڑانے لگی۔ کچھ دور جا کر اس نے بریک لگایا اور بولی، آپ باہر نکل آؤ، یہاں سے ہم اپنی گاڑی میں جائیں گے۔ مگر ہم جائیں گے کہاں؟ کیا دلاور کی طرف چلیں؟ ابھی اس پر اس حد تک اعتماد کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ کہہ کر گلوریا خاموش ہو گئی۔ پھر ہم اپنی سیاہ ٹویوٹا کراؤن میں سوار ہو گئے۔ گلوریا نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور گاڑی ایک مرتبہ پھر روانہ ہو گئی۔ میں یہاں تک پہنچی تو مجھے احساس ہوا کہ تمہیں وہاں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہاں پولیس کی موبائل وین کھڑی تھی۔ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں گاڑی روک کر اس کے نزدیک پہنچی اور لمحوں میں اسے ناک آؤٹ کر دیا۔ میں ہوں ہاں میں اس کا جواب دیتا رہا۔ میرا ذہن اس وقت بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ اس کا ذہن معاف ہو کر رہ جاتا ہے۔ میرا ذہن بھی معاف ہو کر رہ گیا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پیدر پہ حالات نے مجھے اتنے تھپیڑے مارے تھے کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ مایوسی کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں خود کو بہت معاملہ فہم سمجھتا تھا، مگر میری ساری معاملہ فہمی اور عیاری دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ میں اپنے ہی لوگوں کے بچھائے ہوئے جال میں کتنی آسانی سے پھنس گیا تھا۔ شاید مجھے ملک کے ایک مقتدر ادارے سے اس قسم کی توقع نہیں تھی، اسی لیے نہ صرف میں خود آنکھیں بند کر کے یہاں چلا آیا تھا بلکہ اپنے جانثار ساتھیوں کی زندگی بھی داؤ پر لگا دی تھی۔ مجھے بہت غم تھا کہ دنیا کی مختلف خفیہ ایجنسیز آج تک میری گرد کو بھی نہیں پا سکی تھیں، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ مگر اس دفعہ تو میں نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی۔ مجھے تیمور کی بھی فکر تھی۔ وہ بیچارہ زخمی حالت میں پڑا تھا اور اسے نقصان پہنچانا بہت آسان تھا۔ کرنل کو اس کے ٹھکانے کا بھی علم تھا، وہ اسے کسی بھی وقت گرفتار کر سکتا تھا۔ کس سوچ میں گم ہو کامران؟ گلوریا کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ہاں، کچھ بھی نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ میں اس سے بھی شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ وہ میرے وطن کے ذمہ داروں کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ اتنی دیر سے خلاؤں میں کیا تک رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں کچھ نہیں سوچ رہا؟ وہ سنجیدہ ہو کر بولی، مجھے لگ رہا ہے تم بہت ٹینشن میں مبتلا ہو۔ کچھ دن کے لیے ساری سرگرمیاں بند کر دو اور صرف آرام کرو۔ آرام؟ میں نے کھوکھلا سا قہقہ لگایا۔ کیا ہماری زندگی میں اس عیاشی کی گنجائش ہے؟ میرا لہجہ غیر ارادی طور پر تلخ ہو گیا۔
ہاں، جبھی تو میں بھی کہہ رہی ہوں۔ گلوریا خانم، تم شاید بھول گئی کہ ہم اس وقت پاکستان میں ہیں، جہاں کے در و دیوار تک میرے لیے اجنبی ہو گئے ہیں۔ ہمارے گرد گھیرا آہستہ آہستہ تنگ ہو رہا ہے اور اس وقت بھی ہم حالت فرار میں ہیں۔ گلوریا نے بے ساختہ قہقہہ لگایا، پھر ہنستی چلی گئی۔ میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا، میں نے بھنا کر کہا۔ سامنے دیکھ کر ڈرائیونگ کرو، ورنہ ہم قبل از وقت ہی عالم بالا میں پہنچ جائیں گے۔ تمہاری عقل خبت ہو گئی ہے شاید، گلوریا نے کہا۔ ہمارے پاس اب بھی کئی ٹھکانے ہیں جہاں ہم کچھ دن آرام کر سکتے ہیں۔ اگر تم ذہن پر زور دیتے تو شاید تمہیں بھی کوئی پرانا ٹھکانہ یاد آ جاتا، مگر تم اپنا ذہن شاید انڈیا میں ہی چھوڑ آئے ہو۔ فوری طور پر مجھے ایک شخص یاد آیا ہے اور وہ ہر طرح سے قابل اعتبار ہے۔ مگر اس سے پہلے تو تم خود بھی کسی پناہ گاہ کی تلاش میں پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاں، پہلے مجھے خود بھی اس شخص کا دھیان نہیں آیا تھا، کبھی کبھی بالکل سامنے کی بات بھی یاد نہیں رہتی۔ ذرا اس کا جغرافیہ مجھے بھی بتاؤ، کیا وہ مجھے جانتا ہے؟ میں جب پہلی دفعہ یہاں آئی تھی تو قدم جمانے کے لیے اس نے زیر زمین دنیا کے 2-3 آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس وقت شاید تم بھی سینڈیکیٹ کے ایک ادنا کارکن تھے، اسی لیے تم سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے انہی میں سے ایک کو مقامی سربراہ بھی بنا دیا تھا، جو بعد میں تمہارے ہی خون کا پیاسا ہو گیا تھا اور میرے ہاتھوں مارا گیا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیمور بھی تو انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ ہر شخص ایک سا نہیں ہوتا۔ اچھا، تم مجھے اس ہمدرد کے بارے میں بتا رہی تھی۔ قادر بخش کو شاید تم بھی جانتے ہوگے۔ قادر بخش؟ میں نے زیر لب دہرایا اور پھر ذہن پر زور دینے لگا۔ اچانک مجھے یاد آ گیا، وہ قادر بخش تو نہیں جو لیاری میں جوئے کے اڈے چلاتا ہے، جس نے شراب کی بھٹیاں لگا رکھی ہیں؟ شکر ہے ابھی تمہاری یادداشت بالکل چوپٹ نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، وہی قادر بخش۔ بعد میں مجھے مشرق بعید کی طرف بھیج دیا گیا تھا، اسی لیے مجھے قادر بخش کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ پھر مقامی سربراہ نے اپنے طور پر یہاں قدم جمائے تو قادر بخش کو بالکل ہی بھلا دیا گیا۔ بعد میں بھی قادر بخش سے سرسری سے ملاقات ہوئی تھی میری، وہ اب بھی میرے آنے پر اتنا ہی احترام کرتا ہے۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ وہ آدمی نہایت کھرا ہے، ویسے بھی جیدار آدمی ہے اور زبان کا دھنی ہے۔ پھر میں چونک کر بولا، مگر ڈیفنس سے لیاری کا فاصلہ اتنا تو نہیں ہے، ہم مسلسل 2 گھنٹے سے چل رہے ہیں۔ گلوریا پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ اگر تمہارے ذہن کا یہی حال رہا تو بہت جلد دھڑ لیے جاؤ گے۔ اگر تم حاضر دماغی سے کام لیتے تو ایسا احمقانہ سوال نہ کرتے۔ میں گاڑی کو یوں ہی بلا مقصد گھما رہی تھی اور کسی ایسے ٹھکانے کے بارے میں سوچ رہی تھی جہاں ہم چند دن سکون سے گزار سکیں۔ میں نے شیشے سے باہر دیکھا۔ گاڑی اس وقت لیاری کے علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ دور سے مجھے ایک جگہ روشنی دکھائی دی، ورنہ تو پورا علاقہ ہی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گلوریا بھی اسی روشنی کی طرف جا رہی تھی۔ نزدیک پہنچتے ریکارڈنگ کی تیز آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کوئی ہوٹل تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ رات کے اس پہر نہ صرف ہوٹل میں رونق تھی، بلکہ انتہائی سما خراش ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی۔